ایک گاؤں تھا گویوں کا، میراثیوں کا، ان کے لیے بھانڈ لوگوں کا ایک گاؤں تھا. تو اس میں ایک بہت ہی بے سرح قسم کا گویا رہتا تھا، اور اس کو کوئی بیماری تھی کہ رات ہوتے ہی جو ہے نا وہ اپنے ڈھم ڈھم ڈھول ڈھڑک کے بجانا شروع کر دیتا. تو اس کا ایک پڑوسی اس سے بہت تنگ تھا کہ ایک تو بے سرح اور ایک رات کا وقت. تو اس نے بہت لڑائی جھگڑا کیا، جس طرح سے وہ گویے کو روک سکتا تھا اس سے روکنے کی کوشش کی، ہاتھ بھی جوڑے، منت سماجت بھی کی، دھمکایا بھی، لیکن وہ گویا باز نہیں آتا تھا. رات ہوتے ہی وہ ڈھم 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 شور شرابہ شروع کر دیتا. آخر کار پڑوسی اس مسئلے کو لے گیا سرپنچ کے پاس کہ سرپنچ صاحب اس مسئلے کو حل کرو بھائی، کہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا. وہ سرپنچ جو تھا وہ تھا اس گویے کا رشتہ دار. تو معاملہ تو فکس ہونا تھا، میچ تو فکس ہونا تھا. سرپنچ نے گویے کو دیکھا، ہاں بھائی بتا، یہ شکایت آئی ہے، مدعا آیا ہے، تو جواب دے، تیرے پاس اس مدعے کا کیا جواب ہے؟ تو گویا کہنے لگا، جناب یہ سب بے سروپا اور غلط شکایتیں ہیں، میں بالکل کسی کو تنگ نہیں کرتا. رات کو میں اپنا کھانا وغیرہ بناتا ہوں تو یہ برتن بجنے کی آوازیں آتی ہیں، تو جناب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں کھانا نہ پکاؤں، میں بھوکا مر جاؤں، میں فاقہ کروں، میں کیا کروں ہیں؟ چالاک گویے نے جناب اپنی داستان، اپنی معروضات پیش کر دی. اور سرپنچ چونکہ معاملہ فکس تھا، سرپنچ نے کہا نہیں 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 نہیں، میری ریت میں کوئی بھوکا مر جائے ہو نہیں سکتا. اس نے پڑوسی کی درخواست خارج کری. اس نے کہا جاؤ آج کے بعد اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، رات کو اس کے برتن بجنے کی آوازیں آتی ہیں، اس سے تم پریشان ہو تو برتن بجنا تو زندگی کی علامت ہے. رات ہوئی، گویے نے وہ ڈھول ڈھڑک کے اپنے بجانا شروع کیے. اس نے بھی اٹھائی اینٹ. ان کے مکان کے بیچ میں دیوار تھی، وہ مشترکہ تھی. تو اس نے اینٹ اٹھائی اور اینٹ دیوار پر مارنی شروع کر دی. اب وہ دیوار جھڑنی شروع اور زور زور سے دھڑ 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 آواز آنے لگی. تو گویہ چلایا، او بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کس چیز کا شور ہے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا، میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو دیوار پر تھوڑا سا کام کر رہا ہوں. اس نے کہا آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ تو اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے بھائی. وہ گویہ کہنے لگا اینٹ سے بھلا اینٹ بھی کوئی بچ سکتی ہے؟ اس نے کہا جب برتن سے برتن بچ سکتا ہے تو اینٹ سے اینٹ بھی بچ سکتی ہے. اور اس نے زور زور سے جو ہے نا اینٹیں مارنی شروع کی، دیوار گرنا شروع ہوئی. تو گویہ فوراً آیا، اس کے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے. اس نے کہا بس آج کے بعد تو اس دیوار کو مت توڑ کہ دیوار گر جائے گی، آج کے بعد میں تجھے رات کو تنگ نہیں کروں گا. معاملہ سولو ہو گیا، اور تب سے اینٹ بجنے کا محاورہ وجود میں آیا. ہے نا کتنی دلچسپ کہانی محاورے کے پیچھے.